الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 تلاوت کی گئی ہے اور پچھلے 2 جمعرات سے اسی آیت پر ہمارا درس جاری ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 احکامات نازل کیے ہیں، 4 حکم اللہ دیے ہیں۔ پہلا حکم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس جملے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی، شوہر سے جدائی ہو گئی، تو وہ 3 حیض تک انتظار کرے۔ 3 حیض گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ اس 3 حیض تک انتظار کرنے کو عدت کہتے ہیں۔ دوسرا حکم وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اس میں اللہ نے عورتوں سے کہا کہ اگر وہ حیض کی حالت میں نہ ہو اور حمل کی حالت میں ہو تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس حمل کو چھپائے، حمل ظاہر کرے تاکہ اس کی عدت
حیض سے نہ ہو کے وضع حمل ہو۔ تیسرا حکم وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اس میں اللہ نے جو 3 حیض یا حمل جس میں عورت عدت پوری کرتی ہے، اگر شوہر نے 2 طلاق دی ہے، 2 طلاق رجعی یا 1 طلاق رجعی دی ہے، تو عدت کے ایام میں رجوع کر سکتا ہے، رجعت کر سکتا ہے۔ یہ حکم اللہ نے دیا ہے۔ اب چوتھا حکم شوہر اور بیوی کے حقوق کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ، اور بیویوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس میں شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق اور بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق کو اللہ نے اجمالاً بیان کیا ہے۔ اور یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کا ترجمہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک ہی ہے لیکن ترجمہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے حقوق ہے مردوں کے ذمے، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسا کہ عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں۔ تو مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں، تو دونوں حقوق بیان کر دیے ہیں۔ اس کے دوسرا ترجمہ گرامر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جو لام آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے لیے، اور جو علی آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر۔ جو لام ہے یہ کسی چیز کے مالک بنانے کے لیے، اور علی آتا ہے کسی چیز کو ذمے میں عائد کرنے کے لیے۔ تو اس گرامر کے اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کریں تو ترجمہ ایسا ہوگا وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے حقوق ہیں، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اسی کے بقدر یا اس جیسا کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ عورتوں کے حقوق ہیں جیسا کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دوسرا ترجمہ ہوا۔ عورتوں کے لیے شوہر کے ذمے حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کے اعتبار سے ذمہ داری کا ترجمہ ہوگا، عورتوں پر مردوں کے حقوق لازم ہیں۔ مفہوم اور مقصد ایک ہی ہے، عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کرنا ہے اور شوہر کے حقوق کو بیان کرنا ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا ہے جس کے اندر حق کا بھی بیان ہوا ہے اور ذمہ داری کا بیان ہوا ہے۔ پھر بول رہا ہوں، اس بات کو ذرا غور سے سمجھے گا، ایک باریک سی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے سماج میں بیماری بہت زیادہ ہے، اس وجہ میں دوہرا کے بول رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ عورتوں کے حقوق ہیں مردوں کے ذمے، مثل الذی علیہن، جیسا کہ عورتوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا ہے کہ عورتوں کے حق بھی ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو ایک ہی مفہوم مردوں کے مقابلے میں بھی ہوگا کہ مردوں کے کچھ حقوق ہیں اور مردوں کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو اللہ نے حق بھی بیان کر دیا اور ذمہ داری بھی بیان کر دیا۔ لہن، عورتوں کے حقوق ہیں، علیہن، عورتوں کے اوپر ذمہ داری بھی ہے۔ اب اس کا عورتوں کے بارے میں ہو گیا، مرد کے بارے میں یہی بات ہوگی۔ اب وہ حقوق کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، اور قرآن کی ایک ہی جگہ پر سب کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے، اس کو اللہ نے الگ الگ جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ اور ان حقوق کو جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اگر آج وقت ہو تو آج اخیر میں بیان کروں گا، ورنہ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ۔ لیکن اجمالاً بول دیتا ہوں وہ حقوق کیا ہیں۔ مردوں کے، عورتوں کے ذمے
عورتوں کے حقوق مرد کے ذمے کیا ہے اور مرد کے حقوق عورت کے ذمے کیا ہے. اجمالاً بول دیتا ہوں. مرد کے اوپر جو عورت کے حقوق ہیں وہ دو طرح کے ہیں, ایک مالی اور ایک غیر مالی. مالی ذمہ داری شوہر کے اوپر, مالی حقوق عورتوں کے مرد کے ذمے, یہ چار ہیں. مالی چار ہیں. سب سے پہلے مہر, دوسرے نمبر پہ نفقہ خرچے, نفقہ. تیسرے نمبر پہ سکنا یعنی رہائش, گھر کا انتظام کرنا, رہائش. چوتھے نمبر پہ کسوہ, کپڑے. یہ چار ہو گئے ہیں. تو نفقہ کے اندر کھانا پینا جتنا سب اس میں شامل ہے, سکنا, رہائش, کسوہ, کپڑے. تو مالی حقوق چار ہیں عورت کے شوہر کے ذمے, مالی حقوق چار ہیں. یہ پورے قرآن میں ہے. انشاءاللہ وقت رہا تو آج, ورنہ اگلے جمعرات کو انشاءاللہ. تو پہلے مہر, دوسرے نمبر پہ نفقہ, کھانے پینے جتنی چیزیں ہیں. تیسرے نمبر پہ سکنا, رہائش. چوتھے نمبر پہ کسوہ, کپڑا. اور غیر مالی تین ہیں. سب سے پہلے حسن معاشرت. حسن عاشروہن بالمعروف قرآن میں اللہ نے کہا. حسن معاشرت. حسن معاشرت کا مطلب با اخلاق گھر میں جینا, پیار و محبت کے ساتھ گھر میں جینا. عورت کے ساتھ مرد پیش آئے نرمی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ عورت کے ساتھ رہے. عاشروہن بالمعروف. تفصیل انشاءاللہ آخر میں قرآن کی آیت پڑھ کر میں اس کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. تو جو غیر مالی ہے اس میں سب سے پہلے عورت کے ساتھ با اخلاق رہے. دوسرے نمبر پہ عورت کو کسی قسم کی تکلیف خود بھی نہ پہنچائے, دوسرے کو بھی پہنچانے کا موقع نہ دے. یہ بھی عورت کا حق ہے. قرآن میں زراران کا لفظ آیا ہے. اگر لفظ آئے گا زراران, زرار کا معنی نقصان پہنچانا, ایذا پہنچانا, تکلیف پہنچانا. تو شوہر خود تکلیف نہ پہنچائے یا کسی کو تکلیف پہنچانے کا موقع نہ دے. گھروں میں شکایت ہوتی ہے, ساس ستاتی ہے, نانند ستاتی ہے. یہ اگر مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو یہ تکلیف پہنچنے کا موقع نہ دے. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا. یہ سب عورتوں کے حقوق ہیں. اب اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں تو ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف, برابری کرنا, یہ 7واں حق ہے. تو 7واں حق جس کی 2 بیویاں ہوں اس کے لیے ہے, سب کے لیے نہیں ہے. تو عورتوں کے کتنے حقوق ہو گئے؟ 7 ہو گئے ہیں. 7 حقوق عورت کے, یہ اجمالی ہے. اور مرد کے عورت کے ذمے جن حقوق کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے وہ اجمالاً 2 ہیں. عورت کے ذمے مرد کے حق صرف 2 ہیں. پہلے اطاعت, شوہر کی اطاعت. نمبر 2 حفاظت. یہ دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. آگے انشاءاللہ قرآن کی آیت کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے. تو مرد کے ذمے 7 یا 6 اور عورت کے ذمے 2. اطاعت, حفاظت. اطاعت کا مطلب شوہر کی اطاعت کرنا, شوہر کی فرما برداری جو کچھ آ جاتا ہے. اور حفاظت کرنا 2 چیز ہے. ایک شوہر کی غیر موجودگی میں عفت اور عزت کی حفاظت کرے, اور شوہر کے گھر میں مال, شوہر کی اولاد کی حفاظت کرے. اولاد کی حفاظت کرے. حفاظت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں, آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ 7 چیزوں میں گنوایا ہوں. کیوں گنوایا ہوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ عورتوں کے حقوق ہے مردوں کے ذمے, جیسا کہ مردوں کو حقوق ہے عورتوں کے ذمے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو جیسا کہ کہا, جب ہم جیسا کہ سنتے ہیں لفظ جو مثل ہے وہ آتا ہے برابری کے لیے. تو اب مثل برابری کے لیے آتا ہے تو عورت کے حقوق اور مرد کے حقوق دونوں برابر ہیں.
یہ مطلب ہوتا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے. اور یہ جو برابری ہے، برابری ایک ہوتا ہے کمیت اور ایک ہوتا ہے کیفیت. مرد کے 2 حق ہیں، عورت کے 2 حق ہیں. مرد کے 4 حق ہیں، عورت کے 4 حق. یہ ہو گیا ہے کمیت، برابری. یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. عورت کے 2 حق، مرد کے 2 حق، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیفیت مراد ہے. کیفیت کا مطلب اللہ عورت کو جس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیے ہیں، اس صلاحیت کے اعتبار سے عورت کی ذمہ داری ہے مرد کے حقوق کے لحاظ سے، اور مرد کو اللہ جو صلاحیتیں دے کے پیدا کیے ہیں، ان صلاحیتوں کے اعتبار سے مرد کے اوپر عورت کے حقوق ہیں. تو اللہ نے جو صلاحیت دے کے پیدا کی، اسی کے اعتبار سے برابری. اب جب اس برابری کو میں نے دیکھا ہے تو عورت کے کتنے ہو گئے؟ 7 ہیں. 7 مرد کے صرف 2. تو اب گننے میں برابر نہیں ہوا ہے، گننے میں برابر نہیں ہوا ہے، بلکہ برابری کس اعتبار سے ہے؟ کیفیت کے اعتبار سے. جس کیفیت پر اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اسی اعتبار سے اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور عورت کو جس اعتبار سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس اعتبار سے عورت کے حقوق ہیں. دیکھیے یہ بات دہرا کے بول رہا ہوں، یہ سب باتیں آج ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے. گجرات میں ایک بہت ہی نیک اور جید عالم ہے، یعنی ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے مجھے، اور علمی صلاحیت بھی بہت زبردست ہے. مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم، بہت نیک انسان ہے. ایک مرتبہ مستورات میں بیان کر رہے تھے، اور اتفاق سے جو مستورات ہے اس میں اکثر عالمہ ہیں، جو مسئلہ پڑھی عالمہ ہیں، وہاں بیان کر رہے تھے. میں بھی وہاں موجود تھا. تو یہ ڈھاویل گجرات میں ایک مدرسہ ہے، وہاں کے پہلے مفتی تھے، فتویٰ لکھتے تھے، اور اس وقت فتویٰ نہیں لکھتے ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں. عمر ہو گئی ہے، فتویٰ نہیں لکھتے ہیں، مفتی احمد خان پوری صاحب. تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ 60-70 سال عمر بزرگ آئے ہیں اپنی بیٹی کی طرف سے خلا کے لیے، خلا کی درخواست لے کر آئے ہیں. تو حضرت نے پوچھا کیوں خلا کیوں نہ چاہتے ہیں؟ تو پھر بتائے اسی تکلیف ہے. اچھا، ان کے ہاتھ پہ ایک اردو میں ایک کتاب ہے بہشتی زیور، نام سنے ہوں گے، بہشتی زیور. تو حضرت نے اس مرد کے ہاتھ، اس ضعیف حضرت کے ہاتھ پہ جب بہشتی زیور دیکھی تو پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کسان ہوں، کھیتی باڑی کرتے ہیں. اب کسان کے ہاتھ پہ بہشتی زیور. تو اس کے بعد حضرت نے پوچھا آپ کی بیٹی؟ نے بیٹی عالمہ ہے، بیٹی مسئلہ میں پڑھے عالمہ ہے. اس کے بعد جب گفتگو شروع ہوئی تو وہ آدمی اسے نشان دے کے لایا ہے، کتاب میں نشان دے کے لایا ہے، کھول کے دکھایا ہے. دیکھیے ہاں میری بیٹی کے 1.5 پیج حقوق ہیں، ایک بھی ادا نہیں کرتا ہے، اس لیے میری بیٹی کو خلا چاہیے. اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے. تو کیا جملہ ہے؟ 1.5 پیج حقوق ہے میری بیٹی کے، ادا نہیں کرتا. تو اس لیے میں نے گنوایا ہے بیٹی کے حقوق کتنے پیج ہیں؟ 1.5 پیج. تو حضرت نے کہا کہ اس آدمی کو مسئلہ باریکی کی سمجھا کے فائدہ نہیں ہے. تو حضرت نے کہا جیسا کہ تمہاری بیٹی بیوی ہونے کی حیثیت سے حقوق ہیں، اسی طرح سے تمہارے جو داماد ہیں ان کے بھی تو شوہر ہونے کی حیثیت سے حقوق ہوں گے. کہ وہ بھی ہے. تو وہ کہاں ہے؟ تو مجھے معلوم نہیں ہے. تو حضرت اس کے بازو میں نکل کے دکھایا ہے، دیکھو بازو کے پیج میں تمہارا داماد کے حقوق ہیں. اب وہ گنے ہیں تو 1.5 پیج سے زیادہ ہے، 1.5 پیج سے کچھ زیادہ ہے. حضرت نے کہا دیکھو یہ 1.5 پیج ہے لیکن یہ زیادہ ہے. تمہاری بیٹی سے کہو کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر کے پھر اپنا حق کا مطالبہ کرے. تو اللہ نے کیا کہا؟ حقوق بیوی کے بھی ہیں، شوہر کی ذمہ، شوہر کے حقوق بھی ہیں بیوی کے ذمہ. تو دونوں کے حقوق، ہر ایک کا حقوق دوسرے کے ذمہ ہے. کسی ایک کا حق دوسرے پر ہے اور دوسرے فریق کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب یہ بات پوری ہونے کے بعد ایک بات بولتا ہوں. آج کے دور میں
چاہے یہ مسئلہ شوہر بیوی کا ہو، چاہے یہ مسئلہ اس سے ہٹ کر ہو، ہر جگہ پر ہر ایک انسان اپنا پورا حق وصول کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہوتا ہے اس کے دینے کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر بول رہا ہوں، یہ مسئلہ چاہے بیوی اور شوہر کا ہو یا اس کے ہٹ کر ہو، جہاں ہمارا معاملہ ہوتا ہے، جہاں کہیں پر بھی، ہر ایک اپنے پورے حقوق کو لکھ کے رکھیں گے اور لکھ کے وصول کریں گے، لیکن خود اپنے اوپر جو حقوق ہوتے ہیں اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا ستکون بعدی اثرۃ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہارے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے، تمہارا جو درجہ اور مرتبہ ہے وہ مرتبہ تم کو نہیں دی جائے گی، وہ درجہ تم کو نہیں دیا جائے گا، دوسرے کو دیا جائے گا۔ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور ایسی چیزیں تم دیکھو گے جو چیزیں منکر ہے، تمہاری نظر میں شرعی اعتبار سے منکر ہے، برا ہے، شرعاً غلط ہے، ایسی چیزیں تم میرے جانے کے بعد دیکھو گے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تأمر من ادرک منا ذالک، جب یہ دونوں باتیں آئیں گی، ہمیں چھوڑ کر دوسرے کو ترجیح دی جائے گی اور منکرات کو ہم دیکھیں گے، تو وہ جو زمانہ جب آئے گا، ہم میں سے جو اس زمانے کو پالے، یعنی جو اس وقت زندہ رہے، اس کو آپ کیا حکم دیں گے؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ اس زمانہ اگر ہم پالیں، اس منکر کا زمانہ، دیکھیں اس حدیث کا تعلق رعایا اور بادشاہ سے ہے۔ تمہارا جو امیر ہوگا، تمہارا جو بادشاہ ہوگا، وہ تمہارے حقوق حق تلافی کریں گے۔ ایسا ہو گیا ایک زمانہ، تو صحابہ نے پوچھا اس وقت اگر ہم زندہ رہیں تو آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ قولا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تودون الحق الذی علیکم، تمہارے اوپر بادشاہ کے جو حقوق ہیں تم وہ ادا کرو، تمہارے اوپر بادشاہ کے جو حقوق ہیں وہ کہ اطاعت، بادشاہ کی حقوق تم ادا کرو۔ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور بادشاہ کی ذمہ جو تمہارے حقوق ہیں، بادشاہ سے لڑو مت، وہ اللہ سے مانگ لیا کرو۔ تو تمہارے اوپر جو حقوق ہیں وہ ادا کرو، تمہارے اوپر جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ اب دوسرے فریق کے اوپر جو حقوق ہیں اگر وہ ادا نہ کرے تو اس سے الجھنا نہیں، وہ اللہ سے مانگ لیا کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ بھئی ہم نے کسی کا حق ادا کیا ہے، جب وہ ہمارا حق ادا نہ کرے گا تو اسی سے وصول کرنا چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں، اس سے وصول نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ الجھن پیدا ہوگی۔ جب تم اس سے وصول کرنے جاؤ گے تو الجھن، گھر توڑے گا، ملک توڑے گا، خون خرابہ ہوگا، یہی تو ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگو کا کیا مطلب؟ یعنی یہ جو تم پورا ادا کر رہے ہو تم مخلص ہو یا اللہ دیکھ رہے ہیں، اور جس سے تمہارا معاملہ ہے وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ غیر منصف یا ظالم ہے، وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ان تکلیفوں کو اگر جھیلتے رہو گے، برداشت کرتے رہو گے، تو اللہ تمہارے درجات کو بلند کریں گے، تمہارے سیئات کو معاف کریں گے، اور تمہارے جو حقوق ہیں وہ اللہ غیب سے اس کے انتظام کریں گے۔ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، تمہارے جو حقوق ہیں وہ اللہ سے مانگ لیا کرو۔ اب اگر ہر شوہر اسی بات کو طے کر لے کہ میرے اوپر جو حقوق ہیں وہ میں ادا کروں، بیوی ادا کرے یا نہ کرے، اسی طرح سے ہر عورت یہ طے کر لے کہ میرے اوپر جو شوہر کے حقوق ہیں میں وہ ادا کروں گی، چاہے میرے شوہر ادا کرے یا نہ کرے، تو
تو شاید گھر میں کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ بالکل آسان نسخہ قرآن میں اللہ نے اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، بالکل آسان نسخہ کہ ہر ایک اپنے حق ادا کرے۔ اگر کوئی اپنے اوپر حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو آگے ایک لفظ اس آیات کا آخری لفظ اللہ کے دو صفت کا بیان ہے، العزیز الحکیم، اللہ غالب ہے۔ جو بھی اپنے پاور کی بنیاد پر دوسرے کو دباتے ہو، پاور کسی بھی شکل میں آ جائے تو یاد رکھنا تم غالب نہیں ہو، اللہ غالب ہے۔ غالب تم نہیں ہو، غالب اللہ ہے۔ میں بالکل یہاں سے قریب میں ایک گھر پہ گیا ہوں، یہاں تفسیر شروع ہونے سے پہلے، یہاں سے قریب میں گھر کے داخل ہوتے ہی، گیٹ میں داخل ہوتے ہی سی سی ٹی وی کیمرہ شروع۔ سی سی ٹی وی کیمرہ آج جیسا کہ عام ہے مسجد میں ہر جگہ لگا، اس وقت ایسا نہیں تھا، لیکن اس گھر میں بالکل داخل ہوتے وہاں سے سی سی ٹی وی کیمرہ شروع، سیڑھی کے اوپر، دروازہ کے اوپر۔ تو مجھے جو لے کر گئے تھے مجھے تعجب ہوا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کا گھر تو عجیب لگ رہا ہے، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ گھر میں بھی سی سی ٹی وی کیمرہ۔ تو اس نے کہا یہاں کیا ہے، بیڈ روم میں بھی لگا ہوا ہے، جہاں میاں بیوی رہتے ہیں وہاں بھی لگا ہوا ہے، بیڈ روم میں بھی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میں خاموش ہو گیا ہوں، لیکن اس کچھ پوچھا نہیں، یہی ذہن میں رکھ کر بعد میں پوچھ لوں گا، ابھی عورتیں سنیں گی۔ بعد میں نے پوچھا یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کی بیوی سے بنتا نہیں ہے، ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے، تو بھابا اپنے ہاتھ سے بلیڈ سے ہاتھ کاٹ کے پولیس میں جا کے بولتے ہیں مجھے میرا ہاتھ کاٹ دی، اپنے ہاتھ سے چاقو لے کے بلیڈ لے کے خود کاٹتی ہے، اور اس کے بعد جا کے پولیس میں جا کے دکھاتی ہے، کمپلین کرتی ہے میرا ہاتھ کاٹتی ہے۔ تو اس لیے مجبور ہو کے پورے گھر نے ہی طے کیا، پورے گھر میں سی سی ٹی وی کا مانا کہا۔ غور کیجیے اللہ نے کیا کہا، حقوق شوہر کے بھی ہیں بیوی کے ذمے، اور بیوی کے بھی ہیں شوہر کے ذمے۔ اب اگر ہر ایک اپنے حق کو ادا کر لے، اب سامنے والا حق ادا نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس سے انتقام نہ لے، یہاں تک نوبت آتی۔ یہ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، تقریباً، سب کی نہیں بات کر رہا ہوں، تقریباً کی قید سے بول رہا ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو حقوق ہیں معروف، معروف کا ترجمہ دستور کے مطابق، یہ جو حقوق ہیں دستور کے مطابق ہیں، یہ میں سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں۔ اور معروف سے مراد شریعت میں کچھ چیزیں مباح ہیں اور کچھ چیزیں منکر ہیں۔ منکر کا معنی ناپسندیدہ، برا۔ تو شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق، بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق، یہ معروف طریقہ پر ہونا چاہیے، یعنی شرعاً مباح ہونا چاہیے، شرعاً ناپسندیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے معروف کا مطلب عرف میں، سماج میں یہ حق شوہر کی ذمے ہو، اس طرح سے ہو کہ شوہر پر ظلم نہ ہو اور بیوی پر ظلم نہ ہو۔ معروف کے اندر دو بات ہیں، ایک شرعاً منکر نہ ہو، نمبر دو عرف اور سماج میں شوہر یا بیوی پر ظلم زیادتی نہ ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں، شرعاً منکر کی ایک مثال دیتا ہوں اور ظلم زیادتی ایک مثال دیتا ہوں۔ اس وقت ایک عام مزاج ہے، کیا ہے؟ ایک کپڑا پہن کے، بالکل نیا کپڑا پہن کے ایک پارٹی میں شرکت کی محترمہ، اسی کپڑا کو پہن کے 15 دن کے بعد اگر دوسری پارٹی ہو جانا پسند نہیں کرتی، نہیں سننا یہ بات، یہی مزاج ہے نا۔ 15 دن پہلے پہنی ہے، 15 دن کے بعد پھر اسی کپڑا کو پہن کے دوسری پارٹی میں جانا محترمہ پسند نہیں کرتی ہے۔
اب پھر ہر 15 دن کے بعد ایک جوڑا کپڑا خرید کے دینا، یہ شریعت میں فضول خرچی میں شامل ہے، یہ منکر ہوا ہے، شرعاً منکر ہے۔ اور ظلم و زیادتی، شوہر کی حیثیت 1500 کے کپڑے خریدنے کی ہے، بیوی ضد میں ہے کہ میری بہن کو میرے بہن نے 5000 کے خرید کے دیا ہے، تم کو 5000 خرید کے دینا ہے۔ اب شوہر کی حیثیت نہیں ہے، اس بہن کے شوہر کی حیثیت تھی، انہوں نے خرید کے دیا ہے، اب اس بہن کے شوہر کی حیثیت نہیں ہے، تو یہ اس پر زیادتی ہوئی۔ تو اس لیے اللہ نے قید کے ساتھ بتایا ہے، حقوق بیوی کے شوہر کی ذمہ، شوہر کے بیوی کی ذمہ، اور وہ بھی معروف طریقے سے۔ معروف کا مطلب دستور کے مطابق ہو، شرعی دستور بھی اور سماجی دستور بھی، دونوں کے اعتبار سے ہو۔ یہ تو ہو گیا ہے عورت کی طرف سے 2 مثال۔ اسی طریقے سے مرد کے اوپر بھی یہی بات آئی کہ مرد ایسا مطالبہ کر رہا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ پارٹی میں جانا ہے، ولیمہ کو جانا ہے، بیوی برقع پہن کے نکلی، شوہر بولتا ہے کہ مجھے برقع پسند ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعضوں کو۔ اب یہاں پر یہ شوہرت کا حق نہیں ہے، برقع اللہ کا حق ہے۔ یہاں پر عورت بیوی کی بات کو نہیں مانے، بیوی شوہر کی بات کو نہیں مانے، شرعاً منکر ہے۔ اسی طرح سے شوہر بیوی سے مطالبہ کرتا ہے تیرے باپ سے اتنے پیسے لا کے دے دے، ہوتا ہے نا آج کے دور میں، یہ شوہر کی اطاعت نہیں، حق لا کے دینا۔ میں سب ساتھیوں سے بڑی معذرت کے ساتھ اپنے کو واقعہ سناتا ہوں، کوئی ساتھی ناراض نہیں ہونا۔ ایک صاحب کیونکہ اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد، لڑکا بھی نہیں ہے لڑکی بھی نہیں ہے، تو ایک ہسپتال سے ایک بچی کو لا کے پال لی، ہسپتال سے، ہسپتال والوں نے دیا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا پتہ نہیں ہے، ایسی لڑکی لا کے پال لی، پڑھائے، بڑی ہوئی، ذاتی گھر ہے اس صاحب کے، ذاتی گھر ہے، لکھ کے دے دیے ہیں، میرے مرنے کے بعد تمہاری ہے، لکھ کے دے دی۔ اس کے بعد ایک دیندار دیکھ کے ایک آدمی سے نکاح کرا ہے۔ اب جو آگے بول رہا ہوں معاف، کوئی ناراض نہیں ہے، حقیقت بول رہا ہوں، ہم تو ایسا نہیں ہے، اگر ہو تو اصلاح کر لینی۔ میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا ہوں، میں 2 سال امامت کیا ہوں، تو امامت کے زمانہ کی بات ہے، لیکن کوئی ناراض نہیں، مجھے بولتے ڈر ہے کوئی ناراض نہیں۔ اب وہ جو صاحب جو پالے ہیں، ان کی داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور وہ بالکل بے فکر ہیں، شادی کرا کے دے دیے ہیں، وہاں بھی چلی گئی، ٹھیک ٹھاک ہیں، 2-4 بچی بھی ہو گئے ہیں۔ تو ایک دن میں مسجد میں ان کو دیکھا، اسے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی جا کے سلام کیا، بازوں میں بیٹھا، خیر خیریت پوچھا، تو بہت پریشان ہے، کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا بولتے ہوئے، ناراض نہیں ہونا، بار بول رہا ہوں۔ اب یہ بول رہا ہے کہ 5 بچے ہیں، میری بیٹی لے کے پال لیا ہوں، پورا بات بتائے ہیں، اور میں ضعیف ہو گیا ہوں، میری کچھ کمائی نہیں ہے، 4 مہینے جماعت نکل گئے ہیں، میرے گھر پہ لا کے چھوڑ دیے ہیں، کچھ دیے نہیں ہیں۔ یہ جماعت کا قصور نہیں ہے، یہ جماعت میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے، یہ انسان کا اپنا خود کا عمل ہے، اپنی ذاتی غلطی ہے۔ جیسا کہ اپنے کھانے پینے کے پیسے لے کے جانا ہے، اسی طرح سے گھر کا پورا انتظام کر کے جانا، یہی جماعت کی تعلیم ہے۔ یہ جماعت کا قصور نہیں ہے، پھر بعد میں جا کے بات چرچا نہیں کرنا جماعت میں ہی سکھایا جاتا ہے، نہیں، یہ اس ذات کی غلطی ہے، یہ مرد کی غلطی ہے۔ تو یہ جو مطالبہ ہے یہاں پر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، یہ شوہر کا حق نہیں ہے، ناجائز حق ہے، شرعاً بھی اور عرفاً بھی، دونوں اعتبار سے۔ تو بالمعروف حقوق ہیں عورت کے شوہر کی ذمہ، شوہر کے بیوی کی ذمہ، وہ بھی دستور کے مطابق۔ یہ جو اللہ نے حقوق کو بیان کیا ہے، یہ اجمال ہے، تفصیل دوسری آیتوں میں ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان کروں۔ اب دونوں برابر ہو گئے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے مرد کا درجہ بلند ہے، اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ وَلِلرِّجَالِ عورتوں، مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔
اگرچہ برابر ہیں مگر ایک درجہ فضیلت ہے، فوقیت ہے. تو مرد کی فضیلت ایک درجہ زیادہ ہے. حقوق برابر ہیں لیکن درجہ عورت کے مقابلے میں مرد کی زیادہ ہے. اتنا اللہ نے کہا. وہ درجہ کیا ہے، کیوں ہے، یہاں پر اللہ اس کو بیان نہیں کیا. لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 34 نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 30 پر 4، اس میں اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بعضهم علی بعض بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. اللہ فرماتے ہیں مرد عورتوں کے نگران ہے. تو جو نگران ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں مرد عورتوں پر نگران ہے، شوہر بیوی پر نگران ہے. اب یہ نگرانی مرد کو کیوں آگے اللہ نے اس کی دو وجہ بیان کی. آگے اللہ نے اس کی دو وجہ بیان کی. پہلی وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی. تو اب یہ مرد کا درجہ بلند ہونا کیوں؟ پہلی وجہ اللہ نے فضیلت دی، یہ فضیلت اللہ نے دی. تو مرد کو یہ فضیلت، یہ فوقیت اللہ نے دی ہے. صاف اللہ نے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب یہ بات ہمارے دماغ میں اترنا خاص کر آج کے دور میں بہت بھاری پڑتا ہے. اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، کوشش کر کے دیکھیے دماغ صاف ہوتا ہے کہ نہیں. ہمارے دو ہاتھ ہیں، تو ہاتھ ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہے کہ نہیں؟ لیکن دونوں کا درجہ ایک ہے. کچھ نہیں بول رہا ہے. درجہ ایک ہے دونوں کا؟ ہرگز نہیں ہے. دائیں ہاتھ کا درجہ زیادہ ہے، بائیں ہاتھ کا درجہ کم ہے. اب بتائیے بائیں ہاتھ کی توہین ہو گئی؟ توہین نہیں ہے. کیوں؟ یہ درجہ اللہ نے دیا ہے. بس یہ درجہ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ اس درجہ دائیں ہاتھ کو دینے کی وجہ سے، جیسا کہ بائیں ہاتھ کی توہین نہیں ہے، عورت پر مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے، عورت کی توہین نہیں ہے. ہاتھ اور پیر کو اٹھا لیجئے. اگر یہ کہا جائے کہ ہاتھ اور پیر ان دونوں میں سے کس کی فضیلت زیادہ ہے، تو ہاتھ کی فضیلت زیادہ ہے پیر کے مقابلے میں. پیر سے چلنا کام ہوتا ہے، لیکن جن کے پیر نہیں ہیں وہ ہاتھ سے چلتی بھی ہیں. تو ہاتھ سے ہاتھ کا کام بھی ہے، چلنے کا کام بھی وہ لے رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی وجہ سے کہ ہاتھ کی فضیلت زیادہ ہے، پیر کی توہین تھوڑی ہوگی. یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. کبھی ایک اللہ کے سامنے ہماری حیثیت کو سمجھاتے ہوئے میں نے ایک مثال دی تھی کہ ہم جب گھر بناتے ہیں، اینٹ لاتے ہیں، میٹیریل لاتے ہیں، تو کچھ میٹیریل بیڈ روم میں، کچھ میٹیریل ہال میں، کچھ میٹیریل ٹوائلٹ میں، کچھ میٹیریل کچن میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ جو ٹوائلٹ میں استعمال کرتے ہیں وہ میٹیریل نہیں پوچھتا ہے کہ مجھے اتنی گندی جگہ میں استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچن میں جو استعمال کرتے ہیں نہیں بولتا ہے کہ گرم جگہ مجھے کیوں استعمال کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتا ہے. جیسا کہ ہمارے سامنے میٹیریل کی حیثیت ہے، اللہ کے سامنے ہماری حیثیت ہے. اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. ہم مالک ہیں، میٹیریل مملوک ہے. مملوک کو پوچھنے کا حق نہیں ہوتا ہے، اللہ جیسا پیدا کیا ہے اسی پر. تو پہلی وجہ اللہ نے فضیلت دی. دوسری وجہ وہ بما انفقوا، اور اس لیے مردوں کو عورتوں پر، شوہر کو بیوی پر فضیلت حاصل ہے کہ مردوں نے عورتوں پر خرچ کیا ہے. 4 مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا 4 طرح سے. تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے، یعنی مالی ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دیا ہے، اس وجہ سے اللہ نے مردوں کو فوقیت دی ہے. اب ان 2 وجہ میں سے پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. یہ ذہن پہ بٹھا کر رکھنا ہے
اس لیے ورنہ آج کے دور میں تو عورت خرچ کرتی ہے جہیز سے شروع کر کے. تو اب یہ جہیز سے شروع کر کے جو عورت مال لے کے آتی ہے، اس کی وجہ سے اس عورت کی فضیلت مرد پر زیادہ نہیں ہوگی. اس لیے پہلی فضیلت بنیادی ہے. تو اللہ نے دو وجہ سے فضیلت دی. ایک اللہ ہی نے فضیلت دی ہے، نمبر دو مالی ذمہ داری مرد کو دے کر اس کو فضیلت دی ہے. اب اگر کوئی مرد یہ مالی ذمہ داری سے بھاگتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی کی فضیلت نہیں بڑھے گی، فوقیت مرد کو ہی رہے گی. ہاں، مالی ذمہ داری سے بھاگنے کا گناہ گار ہوگا، مالی ذمہ داری سے بھاگنے کا گناہ گار ہوگا. آگے یہ بات آئے گی انشاءاللہ. تو مرد کو ایک گنا فضیلت حاصل ہے. اس دنیا میں جو احکامات ہیں، جو نظام ہے، وہ دو طرح کے نظام ہیں. ایک کا نام ہے تکوینی، ایک کا نام ہے تشریعی. تکوینی کا مطلب یہ حکومت چلانا، دنیا چلانا، فیملی چلانا. تو یہ جو اللہ نے کہا مرد عورت برابر ہے اور پھر مرد کا ایک درجہ ہے، یہ فیملی چلانے کے لیے ہے. جب فیملی زندگی میں اگر کہیں پر اونچ نیچ ہو جائے تو یہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ سنبھالے. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے سنبھالنے کی ذمہ داری مرد کی ہے. یہ ہو گیا ہے تکوینی دنیاوی نظام کے اعتبار سے. اور ایک شریعت، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، کچھ واجب عبادت ہیں، کچھ نفلی عبادت ہیں جس کو ہم عبادت سے تعبیر کرتے ہیں، چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو. پھر اس عبادت کا ایک انجام ہے، وہ کیا ہے؟ جزا و سزا. جزا سزا، اگر عبادت کرے تو جزا، چھوڑے تو سزا. یہ جو مرد کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے عبادت میں نہیں، جزا و سزا میں نہیں. یہ فضیلت صرف دنیاوی نظام کی حد تک ہے. لہذا اگر کوئی عورت عبادت میں مرد سے زیادہ ہو تو اس کا درجہ اللہ کے نزدیک مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے. پھر بول رہا ہوں، مرد عورت کے حقوق برابر ہیں. پھر کیا کہا؟ مرد کا ایک درجہ زیادہ فوقیت حاصل ہے. یہ فوقیت حاصل ہونا دنیاوی نظام میں، دینی نظام میں نہیں ہے. لہذا مرد اور عورت کا جب تقابل عبادت میں کیا جائے، جزا اور سزا میں مقابلہ کیا جائے، تو اس وقت مرد اور عورت ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، عبادت گزار ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے. لہذا اگر کوئی عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ عبادت گزار ہے تو اس کی فضیلت اس کے شوہر کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی. سما گئے نا؟ اب اس کی مثال دیتا ہوں. مرد کی فضیلت زیادہ ہے اور یہاں ہم جتنے بیٹھے ہوئے سب مرد ہیں، کیا ہماری فضیلت حضرت مریم سے زیادہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. حضرت عائشہ سے زیادہ ہے؟ حضرت فاطمہ سے زیادہ ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ وہ ان کی عبادت، ان کی تقوی و طہارت، اس کی وجہ سے ان کے پاس ان کا جو درجہ اللہ کے ہیں وہ درجہ ہم جیسے گناہ گاروں کا نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی. من عمل صالحا، جو بھی نیک کام کیا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کو میں حیات طیبہ عطا کروں گا. کون کہتے ہیں؟ اللہ. کس کو عطا کریں گے؟ مرد اور عورت میں سے جو نیک عمل کرے گا اس کو اللہ آخرت میں، اس دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا کریں گے. تو حیات طیبہ عطا کرنے کے لیے دونوں کو ساتھ ذکر کیے ہیں، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو. تو لہذا جو دینی چیزیں ہیں ان چیزوں میں فوقیت مرد اور عورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عبادت کی وجہ سے ہے، تقوی و طہارت کی وجہ سے ہے، اپنی زہد کی وجہ سے ہے، اپنی قناعت کی وجہ سے ہے، جو خوبیوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دونوں کو
حقوق کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ مثل الذی، برابر، مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں۔ ایک باریک سی بات ہے، جب دونوں کے حقوق برابر ہیں، قرآن نے جب اللہ نے خطاب کیا عبادات وغیرہ میں، مردوں سے خطاب کیا یا عورت سے خطاب کیا؟ زیادہ تر مردوں سے خطاب کیا، اور مردوں کے ذیل میں عورتوں کو شامل کیا۔ مثلا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، علیکم، یہ جو کم ہے یہ مردوں کو شامل کرتا ہے، تو تم مردوں پر روزے فرض کیے گئے، حالانکہ عورت پر بھی فرض ہے۔ اب عورت کی فرضیت کا بیان کہاں ہے؟ مرد کے تابع، سمجھ گیا نا؟ تو مردوں سے خطاب ہے اور عورتوں کو مرد کے اندر شامل کیے ہیں، تو برابر ہوا؟ نہیں ہوا ہے، یہاں برابر نہیں ہوا ہے۔ اب میں برابر کرتے دکھاتا ہوں دو طرح سے۔ یہ جو برابر نہیں ہوا ہے، یہ اعتراض صحابیات کو بھی ہے، یہ اعتراض صحابیات کو بھی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، کہتی ہیں کہ کچھ عورتیں ایک مرتبہ میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ قرآن میں اللہ نے صرف مردوں کا ذکر کیا، ہم عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے سورہ احزاب، سورہ احزاب، سورہ احزاب میں اللہ نے براہ راست نبی علیہ السلام کی بیویوں کو خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی علیہ السلام کی بیویوں سے خطاب کیا ہے، لستن کأحد من النساء، تم جو نبی کی بیویاں ہو دوسری عورت کی طرح نہیں ہو، تو تم نبی کی بیوی، خطاب کی ہے۔ اب ان خواتین نے کہا کہ آپ لوگوں کا ذکر بھی سورہ احزاب میں آ گیا ہے، تو ہم دوسری عورتیں چھوٹ گئی ہیں۔ جب یہ عورتیں یہ اعتراض کی تو سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، الی آخر لمبی آیت ہے۔ تو ان المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات مسلمان عورت ہے، المؤمنین مومن مرد، المؤمنات مومن عورت ہے۔ اس طریقے سے اخیر تک اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو ذکر کر کے مرد عورت الگ الگ بیان کیے ہیں ان کے اعتراض کے بعد۔ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ عورت کو مرد کے ماتحت کر دیے ہیں، مگر یہاں الگ سے ان کو ذکر بھی کیے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن میں ہر جگہ خطاب مردوں کو ہے، لیکن مردوں کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے، لیکن عورتوں کے نام پر سورۃ النساء ہے۔ اچھا، اس سورۃ النساء میں صرف عورتوں کے مسائل نہیں ہیں، عورتوں کے مسائل کم ہیں، مردوں کے مسائل زیادہ ہیں، لیکن نام عورتوں، کیوں؟ ان کی تسلی کے لیے، عورتوں کی تسلی کے لیے، کہ عورتوں کے مستقل اللہ سورت نازل کر دے ہیں ان کے تسلی کے لیے۔ تیسری بات، اس سوال کے جواب میں تیسری بات اور آخری بات، دنیا میں جو ملک کا دستور ہوتا ہے، ملک کا جو قانون ہوتا ہے، اس قانون میں مرد بھی شامل ہیں، عورت بھی شامل ہے۔ اب جو قانون لکھا جاتا ہے، ہر لینگویج میں مرد کے الفاظ اور عورت کے الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب بتائیے، قانون لکھتے وقت مرد کو عورت کے ماتحت کرتے ہیں یا عورت کو مرد کے ماتحت کرتے ہیں؟ مرد کو عورت یا عورت کو مرد کیا کرتے ہیں؟ عورت کو مرد کے ماتحت کرتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو مرد کے لیے استعمال ہوتے ہوں اور عورت بھی شامل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ مرد کو عورت کے اندر شامل کر لینا یہ فطری نظام ہے۔ کیا نظام ہے؟ فطری نظام کا مطلب پیدائشی، یہ پیدائشی نظام ہے۔ انسان کی فطرت کہتی ہے کہ عورت مرد کے ماتحت داخل ہو، مرد عورت کے ماتحت داخل نہ ہو، یہ فطرت کہتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ قرآن کے خلاف ہے وہ بھی جب دستور بناتے ہیں تو عورتوں کو مردوں کے ماتحت داخل کرتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور
عورتوں کے حقوق ہے مردوں کے ذمے، جیسا کہ مردوں کے حقوق ہے عورتوں کے ذمے بالمعروف دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، البتہ عورتوں پر مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے نچوڑ میں دو بات بولتا ہوں۔ پہلی بات، یہ آیت اور سورہ نساء کی آیت نمبر 34، اس میں بھی اللہ نے یہی بات کہی، الرجال قوامون، مرد نگران ہے۔ نگران کا مطلب گھریلو زندگی کی جو لائف ہے تو اس میں ذمہ دار مرد ہیں۔ اب اس سے اللہ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ جس طریقے سے اللہ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ پوری ذمہ داری مرد کی ہے، اسی طریقے سے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر، پہلے ایک مثال دیتا ہوں، اگر کہیں پر گاڑی کا حادثہ ہو جائے تو ہم لوگ گاڑی کو ذمہ دار کہتے ہیں، ڈرائیور کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ ڈرائیور کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ گاڑی کا حادثہ اس لیے ہوا ہے کہ گاڑی حادثہ کی جگہ پہ گئی، حادثہ اسی لیے ہوا ہے، لیکن کوئی گاڑی کو ذمہ دار نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنٹرول ڈرائیور کے ہاتھ پہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ازدواجی زندگی کی جو گاڑی ہے اس کا کنٹرول مرد کے ہاتھ پہ ہے، لہٰذا اگر یہ گاڑی بہت دن تک نہ چلے تو عورت ذمہ دار کم ہے، مرد ذمہ دار زیادہ ہے۔ یہ فوقیت کا مطلب ہوا۔ اب ذرا بتائیے عورت بچی کہ نہیں بچی؟ اور ہم پھنسے گے نہیں؟ ہم پھنسے، عورت بچ گئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ازدواجی زندگی کی جو گاڑی ہے یہ کنٹرول مرد کے ہاتھ پہ ہے، لہذا آگے اگر طلاق خلا کی نوبت آ جائے تو وہ مرد ذمہ دار ہے۔ پہلی بات، اس کو ذمہ داری اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ دوسری بات، یہ جو اللہ مرد کو عورتوں پر فوقیت عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ داری دی ہے۔ جن لوگوں نے مرد اور عورت کو برابر کرنے کی کوشش کی آج کے دور میں، ذرا ایمانداری سے کہیے، سوچئے کہ کیا اسلام میں اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کو دی ہیں وہ ذمہ داریاں کہ وہ لوگ مرد کو سونپ سکے؟ مرد کو نہیں سونپ سکے۔ مثلا شوہر بھی کماتا ہے، بیوی بھی کماتی ہے، تو برابر ہو گئے نا۔ گھر میں آنے کے بعد کبھی مرد کھانا پکاتا ہے؟ آپ کے یہاں کم پکاتا ہے مرد؟ عورت ہی پکاتی ہے۔ تو اب شریعت نے عورت کو پکانے کی ذمہ داری دی اور مرد کو کمانے کی ذمہ داری دی۔ اب جہاں عورت بھی کماتی ہے وہاں عورت کمانے کے باوجود پکانے کی ذمہ داری عورت ہی کی رہ گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نظام جو فطری ہے اس فطرت سے بغاوت کے باوجود ابھی تک اسی نظام پر قائم ہے، صرف بغاوت ہے اور قائم وہیں پر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پر ہم پڑھ رہے ہیں، 228۔ یہ موضوع شروع کہاں سے ہوا یاد ہے نا؟ 221 سے۔ 221 لا تنکحوا المشرکات، نکاح سے گفتگو شروع ہوئی۔ تو پہلے نکاح پر گفتگو ہوئی، اس کے بعد پھر ایلا پر گفتگو ہوئی جس کا معنی طلاق، پھر اس کے بعد عدت پر گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد حقوق پر گفتگو ہوئی۔ عدت کے بعد حقوق ہے یا عدت کے بعد جدائی ہے؟ عدت کے بعد جدائی ہے اور حقوق نکاح کے بعد ہے۔ ذرا غور سے سمجھیے، اللہ کتنی پیاری بات سمجھایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں کیا ہے؟ نکاح ہے۔ پھر یہاں تک آئے ہیں نکاح کو بیان کرتے ہوئے، کہاں؟ 227 تک خلا، ایلا، جدائی کی بات ہوئی۔ پھر 228 میں آ کے عدت کی بات کیے ہیں، تو عدت کے بعد حقوق کی بات کر رہے ہیں۔
حالانکہ عدت کے بعد جدائی ہو گئی ہے، اور حقوق کب ہے؟ نکاح کے بعد. تو حقوق کی گفتگو کہاں کرنی چاہیے؟ نکاح کے بعد کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کہاں کر رہے ہیں؟ جدائی پر گفتگو کرنے کے بعد حقوق کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ حدیث کی کتابوں میں پہلے کتاب النکاح، اس کے بعد کتاب الطلاق، اس کے بعد باب النفقہ. پہلے کتاب النکاح، پھر کتاب الطلاق، اس کے بعد باب النفقات یعنی خرچہ پانی اس کا. فقہ کی کتابوں کے اندر پہلے کتاب النکاح، اس کے بعد کتاب الطلاق، اس کے بعد نفقہ. طلاق کے بعد نفقہ، جبکہ نکاح کے بعد نفقہ واجب ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی اللہ نے حقوق نفقہ کو بعد میں بیان کیا، حدیث میں بھی محدثین نے بعد میں لایا، فقہاء نے بھی. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو اس کے بعد بیوی شوہر کو اسٹڈی کرے، شوہر بیوی کو اسٹڈی کرے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے تک اسٹڈی کرے، پڑھائی کرے، ایک دوسرے کا مطالعہ کرے، اسٹڈیز سمجھے، شوہر بیوی کو سمجھے، بیوی شوہر کو سمجھے. کب تک سمجھے؟ بچہ پیدا ہونے سے پہلے تک. اگر ایک دوسرے کو پڑھائی سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہم آخر تک جی نہیں سکتے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے جدا ہو جائے، تاکہ بچے ضائع نہ ہو جائے. علماء نے یہ وجہ لکھی. پھر بول رہا ہوں، ہم لوگ نکاح سے پڑھ رہے ہیں، نکاح پر گفتگو ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221. اس کے بعد شوہر بیوی کے جسمانی تعلق حالت قید نہیں کر سکتے، بچہ پیدا کرنا ہے، وقدموا لانفسکم، یہ سب گفتگو ہوئی. اس کے بعد پھر طلاق پر گفتگو ہوئی، خلا پر گفتگو ہوئی، اجمالاً سب آگے تفصیل آئے گی. ایلا پر گفتگو ہوئی، پھر عدت پر گفتگو ہوئی. عدت پر گفتگو ہونے کے بعد اللہ بیان کر رہے ہیں حقوق. حالانکہ عدت کے بعد تو جدائی ہو گئی ہے، تو ہماری عقل کہتی ہے کہ حقوق کا بیان نکاح کے بعد ہونا چاہیے، نہ کہ جدائی کے بعد. لیکن اللہ نے ایسا ہی کیا. محدثین نے بھی یہی نظام رکھا، فقہاء نے بھی یہی نظام رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حقوق کو بعد میں بیان کر کے ہمیں یہ پیغام دیے ہیں کہ نکاح کے بعد بچہ پیدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھو کہ ہم آخری سانس تک رہ سکتے ہیں کہ نہیں. جب دیکھو کہ ہم آخری سانس تک رہ نہیں سکتے تو اب جدا ہو جاؤ. اب جدا ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آگے یہ بات قرآن میں آئے گی. جدا ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ جدا ہونے کے بعد جو انتظام ہوگا اس انتظام کو اللہ نے مرد عورت کی طرف منسوب نہیں کیا ہے. اللہ نے کہا وہ انتظام میں کروں گا. جدا ہونے کے بعد اگر شوہر بیوی دونوں محبت کے ساتھ جس طرح سے ملے تھے اسی محبت سے جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ آگے کے انتظام میرے ذمہ میں. انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی اس پر. محبت سے جدا ہو جانا ہے. یہ کب تک؟ بچے پیدا ہونے کے بعد اب جدا نہیں ہونا ہے. کچھ بھی ہو جائے، ہزار تکلیف ہو جائے، اب دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے. کیوں؟ اگر دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو بیوی کو شوہر تو مل سکتا ہے، شوہر کو بیوی تو مل سکتی ہے، بچوں کو ماں باپ نہیں ملیں گے. ماں باپ نہیں ملیں گے. اگر ماں مل گئی تو باپ نہیں ہے، باپ مل گئے تو ماں نہیں ہے. اور جن صورتوں میں ہم کہتے ہیں ماں مل گئی ہے، باپ نہیں ملا ہے، ماں مل کے بھی ماں جب دوسرے شوہر کے یہاں ہوگی تو ماں اپنے حقوق بچوں کا جو ہوتا ہے وہ ادا نہیں کر سکتی. آگے اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کا آخری ٹکڑا، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ سمجھا چکا ہوں. اللہ غالب ہے کیا مطلب؟ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے، فوقیت دی ہے. اس فوقیت کو ملنے کے بعد مرد کو چاہیے عورت پر حکمرانی کرتے ہوئے، عورت پر
حکمرانی کرتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ اللہ مجھ سے بھی بڑے ہیں، اللہ مجھ سے بھی غالب ہے۔ لہٰذا اگر میں نے بیوی کے ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، بیوی پر ظلم کیا، اس کو نقصان پہنچایا، تو مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اور عورت اس کا درجہ مرد کے مقابلے میں تھوڑا کم ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ اپنی حکمت کی بنیاد پر اسی طرح سے پیدا کیے ہیں۔ آگے جو گفتگو آئیں گی، آیات آئیں گی، تو ان پر آپ اسی پر گفتگو پر نہیں، اسی آیت میں جو حقوق پر گفتگو ہوئی، اسی پر اگر میں تھوڑا سا کھول کے بیان کروں ایک چیز کو، جو مالی حقوق ہے۔ مالی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مردوں کے اوپر ہے۔ تو یہ مالی ذمہ داری عورتوں پر کیوں نہیں رکھے؟ کیوں نہیں رکھے ہیں؟ کتنے باقی ہے؟ 15 منٹ ہے۔ سب کا ذہن ہے نا؟ آج کروں گفتگو؟ 4 ذمہ داری ہے، ان میں سے پہلا مہر۔ آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ مہر بولتے ہیں نا؟ مہر بول رہے تھے شاید۔ مہر ہے نہیں، لفظ مہر نہیں، لفظ مہر ہے۔ میم کے اوپر بھی زبر ہے، ہاں کے اوپر بھی زبر ہے، یہ اصل لفظ یہ ہے۔ تو ادھر کی مہر بولتے ہیں، تو خیر مہر ہو گئے، مہر کہیں یا مہر کہیں، یہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر یا مہر مرد کے ذمہ کیوں رکھے؟ مرد کے مہر کیوں ہے؟ اس مہر کی وجہ سے آگے کا نفقہ بھی ہے، کھانا پانی پورا، رہائش بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، سب مرد کے ذمہ ہے۔ تو یہ جو مہر کی شکل میں عورت پیسہ لیے ہے، یہ کیوں لیے؟ یہ کیوں اللہ نے دیا ہے؟ 15 منٹ میں سمجھا نہیں پاؤں گا، اگلے جمعرات کو رکھیں گے، اس بات کو اگلے جمعرات کو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عورت کو کمزور بنائے ہیں، اس کمزوری کا احساس اللہ کو اتنا زیادہ ہے، مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اگر کسی کے 4 بچے ہو، 5 بچے ہو، ایک کمزور ہو، نظر کس کی طرف رہتی ہے؟ کمزور بچے کی طرف۔ اگر ہم جیسے اللہ کی مخلوق کیا انصاف اتنا زیادہ ہے کہ کمزور بچے کی طرف ہماری نظر آتی ہے، تو ہمارا اندر اس شفقت کو پیدا کرنے والا خالق جس عورت کو کمزور بنایا ہے، ان کی کتنی نظر رہتی ہوگی عورت کی طرف۔ یہ مثال مجھے دیتے ہوئے شرم ڈر لگتا ہے۔ اللہ کی شفقت کی انتہا تھوڑی ہے، اس کی کچھ انتہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ نے آخر میں حکیم کہا کہ میں حکمت والا ہوں، میری حکمت کے مطابق میں نے تم کو عورت بنایا ہے، لہٰذا کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا۔ اور مرد سے کہا عورت پر اس طاقت کی وجہ سے ظلم زیادتی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلی نہیں بول رہا ہوں، یہ جو آگے جو آیتیں ہیں، اس میں جو ابھی سامنے جو آیت آ رہی ہے 229 نمبر جو آیت ہے، اس میں طلاق کے بارے میں، طلاق رجعی کے بارے میں، خلا کے بارے میں 229 نمبر، اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے یہ بحث ہوگی انشاءاللہ، اس کو شروع کرنے سے پہلے۔ جی میں الحمدللہ مہر فاطمی دیا ہوں، ادا بھی کر دیا۔ کیا مہر فاطمی تو پوری بحث آئے گی کل ہی، آئندہ جمعرات کے درس میں آئے گی۔ مہر جو فاطمی ہے وہ 1 کلو 1 kg 53 گرام، یعنی 1.5 کلو سے زیادہ، 1.5 کلو سے کچھ زیادہ چاندی، 1.5 کلو سے کچھ زیادہ چاندی یا اس کی قیمت، یہ مہر فاطمی ہے۔ چونکہ بات آ ہی گئی ہے، ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں، اگلے جمعرات کو بھی ہوگی، ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ آج کے دور میں سونا کی کلو کیا بھاؤ ہے؟ کے جی کے حساب سے ہے 5 کروڑ، اور 1 kg چاندی کی قیمت کیا ہے؟
80,000 रुपये, ठीक है। अब इस 80,000 को 80,000 है 8 लाख, अच्छा 1 kg, अच्छा इस 8 लाख को पहले कितने बड़े सोना 5 करोड़, 5 करोड़ को इस कितने 5 लाख और 80,000, तकसीम कीजिए। 80 लाख और 5 करोड़, 5 करोड़ को 80 लाख, 80 लाख नहीं होगा, नहीं 80 लाख नहीं होगा, 80 रुपए ग्राम तो 5 लाख सोना और 80,000 चांदी। एक मिनट, 5,000 रुपये 1 ग्राम, 5,000 रुपये 1 नहीं, ग्राम, अच्छा छोड़ दे, मैं बोलता हूँ, 50 लाख 80,000, तो 1000 हैं? कितना हुआ? 50 लाख 80,000, 1 किलो सोना 50 लाख, 1 किलो चांदी 2 ग्राम बिस्किट जो है वो तकरीबन नहीं आप छोड़ दे, मेरी बात सुनिए, छोड़ दीजिए, क्या बोले 1 किलो सोना 50 लाख, 1 किलो सोना 50 लाख, 1 किलो चांदी 80,000, 80,000, अच्छा अब ये जो 50 लाख है इसको कितने चांदी 80,000 में तकसीम कीजिए, 6 ज़्यादा हुआ, हैं 6.5 6.5 ज़्यादा होगा ना, 6.5 से ज़्यादा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांदी और सोना में इतना डिफरेंस नहीं था, इतना डिफरेंस नहीं था, दोनों करीब करीब थे। यानी सोने के पैसे को दीनार कहते हैं, चांदी के पैसे को दिरहम कहते हैं, तो 1 दीनार 4 दिरहम में फ़र्क होता था, 1 दीनार 4 दिरहम में फ़र्क होता था, तो इतना डिफरेंस नहीं था। तो उस दौर में जिस वक्त सोने और चांदी में इतना डिफरेंस नहीं था, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने जो महर मुतय्यन किया था वो 1.5 किलो चांदी से ज़्यादा, 1.5 kg चांदी से ज़्यादा है। तो उस दौर को सामने रखते हुए अगर हम महर फातिमा जो भी कहें तो 1.5 किलो ज़्यादा मुतय्यन करेंगे तो महर फातिमी तो आधा हो जाएगी, लेकिन असल इंसाफ जो मंशा है वो शायद ही आधा हो। इससे जो बात बोलना चाहता हूँ वो ये है कि शरीयत की नज़र में महर एक मानाखीज़ चीज़ है, एक मानाखीज़ चीज़ है, उसकी एक बड़ी अहमियत है। आज के दौर में हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, हमारा समाज ऐसा बन चुका है कि महर की कोई हैसियत नहीं है। हो सकता है कि मेरे जुमला आपको खटके, लेकिन हम सब इस पे मुब्तला है कि महर की कोई हैसियत नहीं है। अगले जुमरात जब माली हुकूक पर गुफ्तगू करूँगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले महर पर गुफ्तगू करूँगा इंशाल्लाह। जी इस्लाम आया सऊदी से ही है, इस्लाम आया इंडिया में सऊदीया से ही है। वहाँ जो महर का निज़ाम है शादी से पहले अदा करते हैं, वही निज़ाम यहाँ पे क्यों नहीं चलता? इन्होंने सवाल किया है कि इस्लाम सऊदी से आया है और वहाँ महर की अहमियत यहाँ नहीं है, वहाँ हम ये अदा करते हैं, यहाँ हम ये अदा नहीं करते हैं। देखिए इस्लाम जब आया और जो लाए मुकम्मल आया, मुकम्मल लाए, मुकम्मल आया है और मुकम्मल लाए भी हैं। मुकम्मल आया और मुकम्मल लाए ये दावा मैं कहाँ से कर रहा हूँ? किताबों में पढ़कर। अगर अधूरा आया होता तो किताब में मुकम्मल कहाँ से इस्लाम आ गया है। लेकिन हम जो इस्लाम को मानने वाले हैं इन्होंने मुकम्मल माना नहीं है, तो अब बिगड़ कहाँ से शुरू हुई? मानने वालों से बिगड़ शुरू हुई, वरना आया है मुकम्मल, आज भी महफूज किताबों में मुकम्मल है। और हम जो बिगड़े हैं, क्यों बिगड़े हैं? बिगड़ने की वजह यह है कि हम जिन गैर के साथ रहते हैं उनसे हम मरऊब हुए हैं। उनके यहाँ महर की कोई हैसियत महर ही नहीं, उनके यहाँ महर नहीं है। महर पर बात आ ही गई है, 5 मिनट बाकी है। एक बात बोलता हूँ, निकाह की बुनियादी 3 चीज़ें हैं, बुनियादी 3 चीज़ें हैं। एक को कहते हैं ईजाब व कबूल, ईजाब व कबूल। फ़लाँ बिनते फ़लाँ को आपके निकाह में दिया, मैंने कबूल किया, ईजाब व कबूल। दूसरे शहादत, 2 बालिग मर्द या 1 बालिग मर्द 2 बालिग औरत, ये शहादत। तीसरे महर। ये 3 चीज़ निकाह की रुकन है, बुनियाद है, क्या कंडीशन है, फाउंडेशन निकाह की। ये 3 चीज़ पाए जाए तो निकाह मुनाक़िद होगा। अब पहले 2 चीज़ क्या है? ईजाब व कबूल और गवाह। अगर ईजाब हुआ, कबूल नहीं हुआ, निकाह नहीं हुआ।
ایجاب بھی ہوا قبول بھی ہوا مگر دو گواہ نہیں ہے، نکاح نہیں ہوا. ایک گواہ ہے نکاح نہیں ہوا ہے. ایک بالغ ایک نابالغ نکاح نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے تو نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ نکاح ہو گیا. مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے نکاح ہو گیا. ایک قدم آگے بڑھا کے بولتا ہوں. لڑکا نے کہا کہ میں اس شرط پر قبول کر رہا ہوں مہر نہیں دوں گا، تب بھی نکاح ہو گیا. اللہ اکبر. کیوں؟ مہر کے بارے میں جو قرآن کا لفظ ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم، قد علمنا ما فرضنا، اللہ کہتے ہیں قد علمنا میں جانتا ہوں، قد علمنا میں جانتا ہوں، ما فرضنا کیا مہر میں نے متعین کیا. کیا مہر؟ تو مہر کس نے متعین کیا؟ اب جو اللہ متعین کر دیے ہیں اگر ہم منع بھی کریں تب بھی وہ واجب ہو جائے. اللہ اکبر. مہر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر نام نہ لے بلکہ انکار کرے تب بھی نکاح ہوگا اور مہر واجب ہو جائے گا. وہ کون سا مہر؟ اس کو مہر مثل کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہر اگرچہ عورت کو ملتی ہے لیکن حق شریعت کا ہے، اللہ نے عورت کو دلایا ہے. اب سوچ کے دیکھیے اللہ اپنی مخلوق جو عورتیں ہیں ان پر اللہ کی نظر و رحمت کتنی زیادہ ہے کہ اس کے مہر کو اللہ کہتے ہیں ما فرضنا، میں جو متعین کیا ہوں وہ میں جانتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو جی 2000 میں کی شادی ہوئی، اس ٹائم پہ 400 روپے گرام سونا تھا، اب 23 ہو گیا تو مہر ادا نہیں کیا تو 20 کے حساب سے دیں گے یا؟ اچھا یہ تو آج کے دور میں چھوٹی سی مثال ہے، جو متعین ہوا تھا وہی دینا ہے. 20 گرام اس ٹائم پہ 400 روپے تھا. نہیں ایک منٹ چلیے، صرف 2 منٹ باقی ہیں. آج اس سے سمجھیے آپ کے نکاح کے کتنے سال ہوئے؟ پہلا نکاح پہلا بولیے. نہیں کتنے سال ہو گئے؟ 30 پر 3 سال. انہوں نے نکاح کیا ہے 30 پر 3 سال پہلے. انہوں نے فرض کی جب مہر متعین کیا 500 روپے. ٹھیک ہے نا. آج کے دور میں اگر بیوی کو 500 روپیہ دے لے گی؟ کیا بولے گی؟ تو ہی کھا لے، یہی تو بولے. اچھا اب یہ 500 روپیہ نہ دے کے اگر 600 روپیہ دے تو سود ہے، وہ سود ہو جائے گا. اب کیسے ادا کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس کا نکاح آج سے 50 سال پہلے ہوا ہے اور 500 روپے پہ ہوا ہے وہ آج سے 50 سال پہلے 500 روپے سے جتنا سونا ملتا تھا وہ اتنا خرید کے دے دے. آج سے 50 سال پہلے جتنی زمین ملتی تھی 500 روپے سے اتنی زمین خرید کے دے دے. تو امید ہے کہ آپ کا مسئلہ جواب آ گیا ہے. جو متعین کیے تھے وہی بڑھا کے نہیں دے سکتے، دوسرے جنس میں بڑھا کے. یہ دوسرا جواب دے رہا ہوں. آج سے 50 سال پہلے سونا متعین کیے تھے اور کم متعین کیا تھا، بیوی اتنا لینے تیار نہیں ہے تو آپ سونا نہ دیں، دوسرا جنس دے دے. اللہ ہم سب کو صحیح معنی سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.